بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو غالباً کچھ مہینے 3 یا 4 مہینے کے بعد ہم لوگ اس کتاب کے شرح کو پھر سے شروع کر رہے ہیں، جو کہ الورقات ہے۔ امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ کلام کے بارے میں کچھ باتیں کیے تھے کہ کلام جو اصولی لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ یا تو 2 اسم سے یا اسم یا فعل یا حرف سے یا اسم یا حرف سے بنتی ہے، اور پھر وہ کلام یا تو حکم ہوتا ہے، کسی چیز کو کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، یا تو نہیں ہوتی ہے، کسی چیز سے رکنے کے بارے میں طلب کیا جاتا ہے، رکنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا تو کسی چیز کے بارے میں خبر ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، یا تو کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ کلام کے بارے میں کچھ باتیں کیے تھے بحمد اللہ تعالی۔ اب شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا، اور کلام جو ہے اس کی قسم یہ بھی ہے یا تقسیم ایسے بھی ہوتی ہے کہ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرْ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، دوسرے طرف سے یا دوسرے ناحیے سے یہ کلام جو ہے حقیقت اور مجاز میں کیا ہے قسم کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، یا تو وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے یا مجاز سے تعلق رکھتی ہے، اور دونوں کو انشاءاللہ ہم لوگ بتائیں گے کہ حقیقت اور مجاز کیا ہے، جو کہ شیخ رحمہ اللہ خود بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَالْحَقِيقَةُ مَا بَقِيَ فِي الْإِسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ، کہ حقیقت اسے کہتے ہیں جو اپنے استعمال میں اپنے موضوع میں باقی رہے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی کے موضوع میں،
ٹھیک ہے. حقیقت وہ ہے، حقیقت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے موضوع میں باقی رہتا ہے، اس کو اسی کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ بدلتا نہیں ہے. اور یہ جو جیسے مثال کے طور پر بتا دیے، مثال کے طور پر پانی ہے، الماء پانی ہے، تو پانی حقیقت اسی وہی ہے، یا دوسری چیز کوئی بھی چیز ایک لفظ کے طور پر لے لے جو حقیقت میں اس کا وہی معنی ہے، کوئی اور معنی نہیں ہوتا، جو بدلتا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور یہاں جو حقیقت کی تعریف شیخ بیان کیے ہیں وہ لغوی حقیقت بیان کیے ہیں، اس میں شرعی اور عرفی حقیقت بیان نہیں ہے، جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو کہتے ہیں حقیقت جو ہے یہ وہ ہے ما بقی فی الاستعمال، جو اپنے استعمال میں ویسے ہی رہتی ہے، اعلی موضوعہ اپنے موضوع اور معنی میں. وقیل اور کہا جاتا ہے ما استعمل فیما اصطلح علیہ من المخاطبہ یا اب المخاطبہ. کہتے ہیں کہ یا کہا جاتا ہے، یہ دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ چیز جو استعمال کیا جاتا ہے اصطلاحی طور پر، یعنی جو اصطلاح کرنے والے، جو لوگ فن کے ماہر ہوتے ہیں، فیلڈ کے ماہر لوگ کسی چیز کا اصطلاحی نام رکھ دیتے ہیں، تو وہ حقیقت ہے. یعنی ایک جماعت ماہر لوگوں کی کسی چیز کا نام رکھ دی، جیسے آج بھی بہت سارے نئے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نام رکھ دیتے ہیں. ابھی طوفان آیا، کیا ہے، آمفان رکھ دیے، کیسے رکھے، اور وہی حقیقت بن گئی، وہی سب مان لیے. تو اس کے فیلڈ کے ماہر لوگ جب کسی چیز کو استعمال کرنے لگ گئے اصطلاحی طور پر، یعنی اس کو صحیح سمجھنے لگ گئے، اس کو ٹھیک سمجھنے لگ گئے، تو یہ حقیقت ہے. جیسے آسمان کہتے ہیں ہم لوگ، اب آسمان سے مراد کوئی اور آسمان نہیں ہوتا، یہی آسمان ہے. زمین ہوتی ہے، زمین سے مراد کوئی اور زمین نہیں ہوتی ہے، سب جانتے ہیں. تو یہ یا تو جماعت کوئی خاص کر لے، اہل فن کی ماہر لوگوں کی جماعت کسی چیز کو استعمال کرنے لگ جائے، اس کو صحیح سمجھے، یا تو کیا ہے، اہل فن والے ماہر لوگ کسی چیز کو جو ہے خود استعمال کرنے لگ جائے، اور وہ جو ہے استعمال ہوتے ہوتے حقیقت بن جائے. منت مخاطبہ بھی پڑھا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ حقیقت کی تعریف شیخ رحمہ اللہ دیے ہے، یہ حقیقت کی تعریف شیخ رحمہ اللہ دیے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، مجاز کے بارے میں کہتے ہیں. والمجاز، مجاز کیا ہے؟ کہتے ہیں ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه. مجاز وہ ہے ما تجوز به عن موضوعه،
ٹھیک ہے، ایسا کہ مجاز وہ ہے جو اپنے حقیقت سے، یعنی حقیقت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک کیا کہے، یعنی کہہ رہے ہیں ما تجوز به عن موضوع، جو اپنے موضوع سے، اپنے ٹاپک سے، اپنے معنی سے جو ہے باہر ہو، باہر چلے گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو وہی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مجاز کی ایک مثال لے لیں، یعنی جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ایسے بیان کر سکتے ہیں اردو میں. مجاز کو ایسے ہم لوگ کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی انسان، بہادر انسان آیا، ہم کہیں کہ شیر آیا ہے، کہتے ہیں نا، تو کیا اصل میں شیر آیا ہے؟ حقیقت میں شیر آیا ہے؟ نہیں، مجازی طور پر بیان کیے. ٹھیک ہے، ایک معنی میں بیان کیے. شیر جیسے بہادر ہوتا ہے، ویسے یہ بھی بہادر انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں مجاز وہ ہے جو اپنے موضوع سے کیا ہے باہر ہو یا آگے بڑھ چکا ہے. اب علماء اس میں اختلاف کیے ہیں حقیقت اور مجاز کی تقسیم میں. کچھ علماء اس کو ثابت کیے ہیں، اس کو مانے ہیں، اور یہی زیادہ مشہور ہو گیا. متاخر میں بھی یہی مشہور ہو گیا. اور وہ لوگ کیا ہے، عرب کے کلام کو تو چھوڑے، وہ لوگ قرآن میں بھی جو ہے مجاز کہنے لگے، قرآن حدیث میں بھی مجاز کہنے لگے. جیسے کہ خود شیخ رحمہ اللہ وعفو عنہ بیان کیے ہیں. تو یہ کیا ہے، کچھ لوگ اس کا کہنے لگ گئے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ قرآن میں اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، قرآن میں جو بھی ہے وہ حقیقت ہے، مجاز کچھ بھی اس میں نہیں ہے. جیسے کہ ابن خویز مالکیہ میں سے، ابن القاص شافعیہ میں سے، اور اہل ظاہر کا بھی یہی قول ہے. کہتے ہیں کہ لغت میں مجاز ہے لیکن قرآن میں مجاز نہیں ہے. اور اس کو بالکل انکار کیے، اس کی بالکل نفی کیے، مطلق طور پر، اس کا عام طور پر، یعنی بالکل نہ ہی اہل لغت میں نہ ہی کیا ہے قرآن اور حدیث میں یہ مجاز پائی جاتی. بالکل انکار کیے اس مجاز کا ابو اسحاق الاسفرائینی اور ابو علی الفارسی، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے. مجاز جو ہے طاغوت ہے. کیوں؟ اسی سے جو ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ مجاز کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، کیا مجاز کے بارے میں رد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مجاز یہ اہل بدعت لوگ ایجاد کیے ہیں. اپنے کتاب صواعق میں بہت شدید انکار کیے. کیوں؟ یہ مجاز جو ہے معتزلہ لوگ استعمال کیے اللہ تعالیٰ کے صفاتوں کو انکار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے نزول ہونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا، یہ مجاز میں بول دیے نازل ہونا. ویسے ہی کافی سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا انکار کیے ہیں، جو کہ
شیخ الاسلام اور ان کے شاگرد نے اس کے رد میں لکھا، اور ہمارے زمانے میں بھی یعنی تھوڑے کچھ پہلے شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ بھی اس کا انکار کیے ہیں، جو کہ ان کا رسالہ مشہور ہے۔ تو اس کو انکار کیے ہیں علماء، اس کو جو ہے انکار کیے ہیں، اور انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدعتی لوگ لائے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو جو ہے انکار کیا جائے، اور سب سے زیادہ اس مجاز کے منکرات میں یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز کا انکار آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خود کہتے ہیں وہ لوگ کہ مجاز کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا قرآن حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ باطل چیز ہے، یہ باطل چیز ہے بالکل۔ تو کہتے ہیں کیا ہے جو حقیقت سے دور ہے، جو ایسے ہی کہا جاتا ہے معنی کے طور پر، وہ کیا ہے؟ مجاز ہے، یعنی اس کا کہنا چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہہ دلے اس کو کہ چلتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے اسی پر اس کا محمول کیا جائے گا حقیقت عرفیہ میں، یعنی یہ حقیقت ہے لیکن عرفیہ یعنی عرف میں مشہور ہو گیا، لوگوں کی زبان میں یہ مشہور ہو گیا کہ بہادر کو کیا کرنا؟ شیر کہنا۔ کیا شیر کے اندر، شیر کو شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بہادری ہوتی ہے۔ ہر شیر کا مطلب یہ نہیں کہ چیڑ پھاڑ کرنے والا اور کیا ہے جانور، نہیں۔ تو صفت کی وجہ سے صفت کا یہاں اس بات کیا جا رہا، نہ کہ اس کو کہہ رہے کہ نہیں وہ وہی شیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں والحقیقت، اچھا یہاں اس کے بارے میں کہہ دیا مجاز کے بارے میں، اب کہتے ہیں والحقیقت، ٹھیک ہے، پھر بیان کرتے ہیں حقیقت کے بارے میں۔ کہتے ہیں والحقیقت اما لغویہ و اما شرعیہ و اما عرفیہ۔ یہ ایک اور تعریف بیان کرتے ہیں جو کہ صیغہ تمییز سے، کیونکہ شیخ رحمہ اللہ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ بدعتی کے کچھ اثرات رکھتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے باتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو حقیقت کی بتائے تو وہی مانتے ہیں وہ، اس وجہ سے اس کو صیغۃ الجزم سے بیان کیا، یعنی بالکل کیا کہ پہلے میں بیان کیے اور کیا ہے بے جھجک بیان کیے، اور جب حقیقت بیان کرنے لگے یعنی حقیقت کا تعریف بیان کرنے لگے تو کہا کہ بولے کیا بولا جاتا ہے ایسا بھی، ٹھیک ہے، ایسا بیان کی، صیغۃ التمریز کہتے ہیں اس کو، یعنی جب انسان بولتا ہے ایسا کہ کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں والحقیقت اما لغویہ و اما شرعیہ و اما عرفیہ۔ اب یہاں حقیقت تین قسم کرتے ہیں، حقیقت یا تو لغوی حقیقت ہوتی ہے، یا شرعی حقیقت ہوتی ہے، یا عرفی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے حقیقت لغویہ بولے ہم، جیسے دابہ کہا جاتا ہے، چوپایا۔ دابہ مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ جو بھی زمین میں چل رہی ہو، تو اس تعریف میں سب کچھ آ گیا، اس تعریف میں سب کچھ آ گیا، یعنی جو زمین میں چل رہی ہے، اب اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، کیڑا مکوڑا سب کچھ ہے، لیکن دابہ کہا جاتا ہے تو اس سے
سمجھتے کیا ہے، یا تو کیا ہے گھوڑا کی بات کر رہا ہے، یا تو گدھے کی بات کر رہا ہے، یا تو اونٹ کی بات کر رہا ہے، یہ سب ٹھیک ہے. تو یہ حقیقہ لغویہ، ٹھیک ہے، یعنی لغت میں اس کو حقیقت مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقہ لغویہ ہے. اور پھر کیا بولے حقیقہ شرعیہ. جیسے حقیقت لغویہ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج، چاند، شمس، قمر، تو اس سے کوئی اور حقیقت مراد نہیں ہوتی ہے. شمس کہے تو سورج ہی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی قمر کہے تو چاند ہی مراد ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان کہے کہ یہ میرا چاند تارا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایسی عرفی بات کہتا ہے جس کو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں سکون کے لیے یا اپنے قریبی ہونے کے لیے. جیسے چاند ہمارے دور ہو کر کے یعنی ساتھ میں رہتا ہے، ویسے ہی مثال دینے کے لیے. تو یہ حقیقت عرفیہ ہے جو کہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں او شرعیہ، یا کیا ہے شرعیہ ہوتا ہے، حقیقت شرعیہ ہوتا ہے، یعنی شرعی طور پر وہ معنی اس کا ہوتا ہے. جیسے صلاۃ ہو گیا، صلاۃ حقیقت میں لغت میں اس کا معنی کیا ہے دعا، لیکن شرعی طور پر ٹھیک ہے یہ بھی حقیقت ہے نا، تو شرعی طور پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے صلاح کا، نماز کا، یعنی مخصوص چیزیں جو انسان عبادت میں کرتا ہے وہ صلاح ہو جاتا ہے. جی ویسے ہی حج مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو ارادہ کرنا، کہیں کا بھی ارادہ کرنا ہو گیا. لیکن شرعی طور پر جب حج کہتے ہیں تو حج سے مراد کیا ہے الحج الی بیت اللہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، ٹھیک ہے، جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز بتا دے کیا ہے عرفیہ. کیا ہے ایک عرفی ہوتا ہے، عرفی ہوتا ہے. جیسے سیارہ کہا جاتا ہے گاڑی، سیارہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں انسان چڑھتا ہے. یعنی گھوڑا گاڑی کو بھی اب سیارہ کہہ سکتے ہیں، اونٹ گاڑی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بیل گاڑی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی جو ہے ہمارا یہاں جو گاڑی ہے کیا کہتے کار کو سیارہ کہا جاتا ہے. یہ عرفی طور پر، یعنی کچھ اگر لوگ اس کو سمجھنے لگے، جب یعنی گاڑی کہے تو گاڑی سے کیا سمجھتے ہیں، یہ عرفی طور ہو گیا، یعنی عرفی طور پر ہو گیا، یعنی لوگ کیا ہے اس کو جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. جب کہتے ہیں گاڑی تو گاڑی سے مراد کیا چار چکا سمجھتے ہیں. تو یہ عرفی حقیقت ہو گئی. یہ کیا حقیقت ہو گئی عرفی، یعنی لوگوں کے پاس یہ کیا ہے جانا جاتا ہے. اب یہ جاننا ہو سکتا ہے خاص لوگ جانتے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہو سکتا ہے سب جانتے ہیں، یا تو کیا ہے کچھ لوگ جانتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. جیسے بیان کیے بتائے کہ سیارہ، ٹھیک ہے، گاڑی، تو گاڑی سے مراد کیا ہے، آپ عرف میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کے یعنی لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ میں گاڑی سے مراد صرف ایک ہی گاڑی ہو، ہونڈا گاڑی ہو، ٹھیک ہے. یا جیسے
کتب حدیث میں ہوتا ہے باب، کتاب بھی ہوتا ہے باب ہوتا ہے، ہر حدیث کی کتاب میں باب ہوتا ہے، یعنی دروازہ. اب کسی کو ہم بولے کہ چلو دروازہ سے داخل ہو جاؤ یا دروازہ پڑھو تو سوچے گا دروازہ کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ہر کتاب میں کیا ہے باب ہوتا ہے، اور باب مطلب کیا ہے دروازہ، مطلب داخل ہونے کا دروازہ، یعنی مسائل میں داخل ہونا اور مسائل سے نکلنے کا دروازہ، یہی مطلب ہے، اس لیے کہتے کیا باب. ٹھیک ہے. تو یہ عرفی طور پر جو صرف اہل علم جانتے ہیں. تو کچھ عرفیہ خاص ہوتی ہے اور کچھ عرفی ٹھیک ہے سب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی لفظ بولے جو سب کوئی سمجھ جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بولے کہ گدھا ہے بہت بڑا، کسی کو بولے یہ گدھا ہے تو کوئی نہیں سمجھے گا اس سے مراد کے وہ 4 پیر والا گدھا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، نہیں، جانور نہیں سمجھے گا کوئی، سمجھے گا کیا ہے یہ بیوقوف ہے. تو یہ عرفی طور پر مشہور ہو گئی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ اس کو کیا ہے حقیقت عرفیہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو جی یہ بات ہم لوگ کے پاس آئی. جی اب مجاز کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں والمجاز اما یکون بزیادت او نقصان او نقل او استعارہ. مجاز جو ہم لوگ بولے کہ کیا ہے اہل بدعت لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ اس کا شدید انکار کیے، بولے کہ لغت میں اور قرآن حدیث میں بھی جو ہے کوئی چیز مجاز نہیں ہے. محقق اہل علم بھی اسی پر اتفاق رکھتے ہیں اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے. جی تو کہتے ہیں شیخ جب کہ مانتے ہیں مجاز کو، کیونکہ اس سے پہلے ان کا عقیدہ بیان کیا گیا تھا. جی ان کے اندر اعتزال پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجاز جو ہے یا تو زیادہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی کہا گیا، یا کیا ہے نقص کے لیے کوئی چیز اس میں حذف کر دیا گیا، محذوف کر دیا گیا، گرا دیا گیا، یا کیا ہے ایسے ہی نقل کے لیے کہتے ہیں، یعنی بیان کرنے کے لیے یا کوئی چیز کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے. یہ استعارہ طور پر، ٹھیک ہے، استعارہ طور پر کہتے ہیں. تو یہ شیخ جو ہے بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، جس دلیل میں ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، جس دلیل میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. کہتے ہیں اب دلیل دیتے ہیں کیا، زیادہ کی دلیل. زیادہ کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں فالمجاز بالزیادۃ مثل قوله تعالی لیس کمثلہ شیء. مجاز جو زیادہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ جو یعنی زیادہ ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. ہم لوگ سوال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی حقیقت معنی نہیں ہے، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بھی ایک حرف قرآن میں نقل کیے ہیں جس کا کوئی معنی یا حقیقت نہیں ہے؟ سارے مسلمان اس پر اتفاق کریں گے الحمدللہ کہ ایسا کوئی حرف قرآن میں نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہو. ٹھیک ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، ایسے ہی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ، تو اس کے ایمان میں جو ہے خلل ہے.
تو یہ کہنا کہتے ہیں کاف جو ہے یہاں زیادہ ہے، کاف جو ہے یہاں زیادہ ہے، یعنی لیس کمثلہ شیء جب کہتے ہیں، کا مطلب ہوتا ہے جیسا، اور مثل کا مطلب بھی جیسا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا لیتے ہیں وہ لوگ کہ جیسے کا جیسا، اللہ کے جیسے کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم مانا لیے؟ اللہ کے جیسے کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب معتزلہ لوگ اللہ کی ذات کو صحیح سے نہیں مانتے، جیسا کیسے مانیں؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہے کاف زیادہ کے لیے مجازی طور پر اس کو کہہ دیے ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن میں جیسے کہ ہم بتائے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کیا ہے بے معنی یا بے حقیقت ہے۔ یہاں جو کاف کمثلی ہی میں ہے، یہ زائدہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم بیان کیے لیس کمثلہ شیء میں اس جیسا کے جیسا نہیں، ٹھیک ہے، اس کے مثل کا مثل نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے ذات جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ذات جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تاکید کے ساتھ بولے۔ ٹھیک ہے، کا جو ہے دونوں کا معنی ایک ہے، کا اور مثل کا معنی ایک ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ تاکید کے لیے، دونوں ایک دوسرے کو تاکید دے رہے ہیں، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تاکید سے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال جو شیخ دی ہے یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ کیوں؟ مجاز صحیح نہیں ہے، مجازی غلط ہے تو اس کی مثال تو غلط ہو گئی۔ تو لیس کمثلہ شیء یہاں زیادہ، قرآن میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، یہاں جو ہے تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں۔ جی، اور ویسے ہی کیا ہے کہتے ہیں نقصان، یعنی کم بیان کرنا یا کسی چیز کو حذف کر دینا، اس کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالی، مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ قول واسأل القریہ، کیا ہے؟ واسأل القریہ، کیا ہے؟ تم قریہ والوں سے، یعنی قریہ سے یا کیا ہے گاؤں والوں سے پوچھو۔ تو کہتے ہیں یہاں قریہ بولے ہیں، یعنی گاؤں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ گاؤں سے پوچھو۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا معنی لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گاؤں والوں سے پوچھو، تو گاؤں والے یعنی اہل قریہ سے، گاؤں والوں سے، گاؤں سے نہیں، گاؤں والوں سے۔ تو کہتے ہیں یہاں گاؤں والے جو ہے محذوف ہے، اہل القریہ، یعنی کیا ہے؟ واسأل اہل القریہ، ایسا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مجاز جو ہے اللہ تعالیٰ نقص کر دیے ہے، محذوف کر دیے، ہم لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں، لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے مراد اس سے؟ کیا ہے؟ کیوں گاؤں سے تو انسان نہیں پوچھ سکتا ہے، کہتے ہیں گاؤں سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا، گاؤں کے لوگوں سے پوچھ سکتا ہے۔ تو یہاں اہل جو ہے یہ کیا ہے؟ محذوف ہے، یہ نقص ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی گاؤں تب تک نہیں بنتی ہے جب تک اس میں لوگ نہ ہو۔ انسان کوئی گھر بنا دے کسی جگہ میں، کیا ہے 20-30 گھر بنا دے، وہ گاؤں ہو جاتی ہے بغیر لوگوں کے؟ نہیں ہوتی۔ تو گاؤں سے پوچھو، گاؤں والوں سے پوچھو، مطلب وہی ہے۔ اور گاؤں کون سا؟ جس میں لوگ ہیں، اسی کو گاؤں کہتے ہیں، اسی کو شہر کہتے ہیں۔
نہ تو ویران کہتے اس کو، ویران لگاتے اس کے، ویران گاؤں یا ویران شہر، ٹھیک ہے، ایسا کہتے ہیں اس کو۔ اصل تو گاؤں نہیں مانتے ہیں یا اصل شہر نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ گاؤں سے پوچھو، تو گاؤں تو پہلی بات تو بولے گاؤں لوگوں سے بنتی ہے، بھلے ہی گھر ہو کہ نہیں ہو، گاؤں لوگوں سے بنتی ہے۔ دوسری چیز کہ کیا انسان خود گاؤں سے نہیں پوچھ سکتا، کیا خود نہیں سوال کرتا؟ کبھی کبھی انسان خود ہی کہتا ہے جاؤ جا کر کے اس زمین سے پوچھو کہ کون اس میں پہلے سے آباد ہے۔ کہتے نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کی زبان نہیں ہوتے۔ جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ ہر چیز اپنی زبان بولتی ہے۔ زمین بھی جو ہے قیامت کے دن بولے گی، ٹھیک ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی نا، اپنی خبر کو بیان کرے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی بولے گی، تو یہ بھی بولے گی، یہ بھی جواب دے گی۔ یہ جو کیا ہے، زمین ہے، یہ جو دیوار ہے، تو اس سے بھی انسان سوال کر سکتا ہے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ نے قبر سے پوچھا تھا کہ کیا کیسے ایک قبر، تمہارے اندر کون ہے، تمہارے اندر جو جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، تم سب کے لیے عبرت ہو، تو کیا کہیں گے اس میں؟ تو قریہ سے بھی انسان پوچھتا ہے، اور قریہ کا مطلب یہ بھی بتائے، گاؤں کا مطلب گاؤں وہ جس میں لوگ آباد ہیں۔ جی، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے گاؤں سے پوچھو، یعنی گاؤں کے دیواروں سے پوچھو کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، فاسق لوگ تھے، ان کا کیا حال ہوا، جا کر کے ان کی دیواروں میں دیکھو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کیے۔ وہ زمین تم کو بتائے گی، یعنی زمین کی حالت دیکھ کر کے سمجھ جاؤ گے کیا کیا ان پر عذاب آیا ہوگا، کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بھی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقص کا مجازی مثال دی ہے۔ اور ویسے ہی کیا ہے، ایک اور مجاز کا یہ کیا ہے، والمجاز بالنقل، مجاز نقل سے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اس کو ایسے ہی کہتا ہے، نقل کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ غائط کہتا ہے جو کہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی پیخانہ، انسان پیخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو غائط کہتا ہے، عربی میں غائط کہتے ہیں۔ جبکہ غائط کیا ہے، زمین کو کہتے ہیں، وہ زمین یعنی جہاں جا کر کے انسان دوسرے سے چھپ جائے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی معنی ہوا ہی نہیں، زمین کے بارے میں کہہ رہے، جبکہ انسان خود اس کے بدن سے نکل رہا، زمین کا اس کا تعلق نہیں ہے، کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، تعلق ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت عرفیہ ہے، وہ حقیقت ہے کہ جو جانتے ہیں۔ کوئی انسان کہتا ہے ہم واش روم جا رہے ہیں، پیخانہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، پیخانہ کرنے جا رہے ہیں، اپنی قضائے حاجت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ کہے گا واش روم جا رہے ہیں تو کیا کرنے جائے گا، ادھر ناچنے کے لیے جائے گا، کیا سمجھیں گے، یعنی قضائے حاجت کرنی ہے، اس کو پیشاب یا پیخانہ کرنا ہے۔ تو یہ حقیقت عرفیہ ہے، حقیقت ہے، یہ مجاز نہیں ہے۔ جی،
اور کہتے ہو مجاز استعارہ کا مثال دیتے اب. اور مجاز استعارہ تشبیہ کے لیے کہتے ہیں. مجاز استعارہ تب کہتے ہیں جب کسی چیز کو تشبیہ دینی رہتی ہے. تو استعارت کہتے والمجاز بالاستعارہ كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. کیا ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو دیکھتے کیا ہے 3 جو واقعہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایک واقعہ اس میں سے دیوار کو دیکھتے ہیں وہ گرنے والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہاں بولے دیدارن یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی گرنے والی تھی، گرنے کا ارادہ کر رہی تھی یعنی گرنے والی تھی، تو اس کو وہ لوگ صحیح کر دیے، جیسا کہ قصہ مشہور اور معروف ہے. تو کہتے ہیں یہ کہنا کہ یہ جو یہ دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی تھی، یہ ارادہ استعارت ہے، ٹھیک ہے، یعنی استعاری طور پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پر بیان کر دیے، اس کا کوئی حقیقت معنی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کا کوئی حقیقت معنی نہیں ہے، یہ استعاری طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر دیے کہ وہ گرنے والا ہے، ٹھیک ہے. کہتے دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسے ہی بیان کر دیے کہ اس کا ارادہ ہو رہا ہے کہ گر جائے، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں، جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کی بھی ارادہ، دیوار یا جتنے بھی جمادات ہیں، پتھر یا چاہے پیڑ، سب کا ارادہ ہوتا ہے، سب بات کرتے ہیں، سب سنتے ہیں. یہ قرآن حدیث ثابت کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نہاتے تھے تو کیا ہے، اکیلے جا کر کے نہاتے تھے اپنے عورہ کو ڈھانک کر کے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہتے تھے کہ اس کے کان ابھی بس اس کے اس میں جو ہے یعنی کچھ گڑبڑ ہے، شرمگاہ میں اس کے کچھ گڑبڑ ہے، اس کے وجہ سے جو ہے وہ دکھاتا نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں نہاتا، اکیلے جا کر کے نہاتا، جبکہ یہ حیا ہے. تو ایک بار نہا رہے تھے ایک پتھر کے پیچھے بڑے سے، اور اسی میں اپنا کپڑا رکھ دیے، ٹھیک ہے، اغتسل عریانا، تو نہا رہے تھے اور اس میں اپنا کپڑا رکھ دیے. تو وہ کپڑا جو ہے وہ پتھر جو ہے کپڑا لے کر کے ان کا بھاگ جاتا ہے. حدیث میں ہے ایسا، بھاگنے لگتا ہے، یعنی اب پیر سے تو نہیں بھاگتا ہے کہیں گے، لیکن وہ جو ہے چلنے لگتا ہے ان کا یہ لے کر کے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی دوڑتے ہیں، یا حجر سوبی یا حجر، کہتے ہیں اے حجر، اے پتھر میرا کپڑا دے کر کے جاؤ، کپڑا میرا. ویسے ہی کرتے کرتے جو ہے قوم کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، کوئی بیماری ان کے شرمگاہ میں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے. تو یہاں جو بات کہنی تھی کہ یہ جو پتھر چل رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے اپنا لاٹھی لے کر کے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں مارتے بھی ہیں، اس میں مارتے ہیں تو پتھر میں، تو وہ رونے لگ جاتی ہے. تو یہ ثابت ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لقد عرفت شجرۃ کان یسلمونی، کہ میں ایسے ایک درخت کو جانتا ہوں کہ مجھے سلام کیا کرتا تھا پہلے سے ہی.
نبی نہیں بنے ہیں، تب سے وہ ہم کو سلام کر رہا، جب بھی ہم کو دیکھتا سلام کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کلام، ان لوگوں کا ارادہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو کہتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آگ میں پھینکا گیا۔ اب کوئی بولے کہ آگ کا ارادہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دی کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، وہ آگ کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا ہونے کا حکم دیے، سلامتی والا آگ ہونے کا حکم دی، ہو گیا وہ۔ تو یہ کہنا کہ وہ دیوار گرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے۔ ارادہ سب چیز کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا جیسا ارادہ، خالق کا ارادہ، انسان بھی ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی مخلوقات، جانور بھی ارادہ کرتے ہیں، ویسے ہی جمادات بھی ان کا بھی ارادہ۔ تو یہ بھی جو ہے مجاز کی دلیل استعارہ جو کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہے صحیح بات کیا ہے؟ استعارہ نام کی کوئی چیز لغت میں، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ہر چیز حقیقت سے جڑی ہوئی، یا تو حقیقت عرفیہ، یا حقیقت شرعیہ، یا حقیقت لغویہ سے۔ جی، تو یہ مجاز ہے جس کو اہل علم، محقق اہل علم نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے کیا ہے اس کا انکار کیا ہے۔ مجموع الفتاوی غالباً 7 نمبر جلد میں اس کا انکار کیے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، کیا نام ہے، کہتے ہیں ولا یوجد فی عہد الصحابہ ولا التابعین ولا اتباعهم من یقول بالمجاز، کہتے ہیں نہ ہی صحابہ کے زمانے میں، نہ ہی تابعین کے، اور نہ ہی ان کے کیا ہے شاگردوں کے زمانے میں ایسا ملتا ہے ہم لوگوں کو جو مجاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجاز کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرون مفضلہ جو صدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت سنا ہے، سب سے اچھی صدی میری، ٹھیک ہے، میرا زمانہ، اس کے بعد والی صدی، اس کے بعد والی صدی، اس میں سے کہیں بھی مجاز کا نہیں ملتا ہے۔ یہ اصل میں جو ہے بعد میں آنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے کے لیے کہ اس کو کیا ہے ایک کیا ہے ہتھیار بنا کر کے استعمال کیا، جس کو بعد کے آنے والے لوگ یہ کر دیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں، اور کیا ہے ان کے شاگرد ابن القیم اپنی کتاب الصواعق میں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کا کیا ہے شدید انکار کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہیں رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب ہمارے لیے اس کو آسان بنا، رب ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔